بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ خندق کے بارے میں۔ آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے غزوہ خندق کی کیا وجوہات تھی، اور اس میں ابو رافع کا جو قتل تھا جو اسلامی واقعے میں بہت اہمیت رکھتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اور اس جنگ سے جو مسلمانوں کے اوپر اثرات مرتب ہوئے، جو نتائج نکلے، ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارا، اس کی وجوہات ہے جنگ خندق کی کیا وجوہات تھی، کیا بنے تھی جس کی وجہ سے یہ جنگ پیش آئی۔ بنیادی جو وجوہات تھی وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے خلاف کانفیڈریسی یعنی کہ الائنس سسٹم، عرب قبائل کا اتحاد جن میں قریش، غطفان اور دیگر قبائل شامل تھے، مدینہ میں مسلم کمیونٹی کو تباہ کرنے کے لیے متحد ہوئے۔ پچھلی شکستوں کا بدلہ، قبیلہ قریش نے جنگ بدر میں 624 اور غزوہ احد میں 625 عیسوی میں اپنے نقصانات کا بدلہ لینا چاہا۔ اقتصادی مفادات، قبیلہ قریش نے مدینہ سے گزرنے والے تجارتی راستوں اور تجارت پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی باقی جو وجوہات ہیں، قبائلی دشمنیاں، قبیلہ غطفان جس کا قریش کے ساتھ اتحاد تھا نے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش کی، اسلامی پھیلاؤ کا خوف، پڑوسی قبائل اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اثر و رسوخ سے خوف زدہ تھے۔ اندرونی تنازعات، قبیلہ بنو قریظہ کی غداری اور دشمن کے ساتھ اتحاد نے جنگ میں حصہ لیا۔ مسلم افواج کے ہاتھوں ایک یہودی رہنما ابو رافع کا قتل، قبیلہ قریش کا اسلام قبول کرنے سے انکار اور ان کی مسلسل دشمنی، قریش اور دیگر قبائل کے درمیان اتحاد۔ اس کی جو اہم نتائج ہیں، مسلمانوں کی فتح، غزوہ خندق کا اختتام اتحادی افواج کی شکست کے ساتھ ہوا۔ مدینہ کا محاصرہ، دشمن کی فوجوں نے مدینہ کو گھیرے میں لے لیا لیکن شہر کی خلاف ورزی کرنے میں ناکام رہے۔ بنو قریظہ کی سزا، قبیلے کی غداری اور ان کے بعد کی سزا اور مدینہ سے بے دخلی کا باعث بنی بنو قریظہ۔ اس کے بعد ہم اس واقعے کا جو اہم ذکر ہے وہ ہے ابو رافع بنو نذیر کا ایک ممتاز یہودی رہنما تھا جس نے مسلمانوں کے خلاف قریش کے ساتھ اتحاد کیا تھا۔ وہ اپنی دولت، اثر و رسوخ اور مسلمانوں سے دشمنی کے لیے جانا جاتا تھا۔ قتل کا باعث، بنو نذیر کے بے دخلی، 625 عیسوی میں بنو نذیر قبیلہ کو ان کی غداری اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں کی وجہ سے مدینہ سے نکال دیا گیا۔ ابو رافع کی شمولیت، ابو رافع نے قبیلہ قریش کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے میں اہم کردار ادا کیا اور حملوں کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا۔ مسلم ذہانت، مسلمانوں کو ابو رافع کے منصوبوں اور مدینہ کے قریب ایک قلعہ میں اس کے مقام کا علم ہوا۔ قتل، 627 عیسوی میں عبداللہ بن انیس سمیت مسلم جنگجوؤں کے ایک گروہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے کامیابی سے قلعہ میں گھس کر ابو رافع کو قتل کر دیا۔ مخالفت کا، اس قتل سے جو نتائج نکلے وہ یہ تھے کہ مخالفت، جو مسلمانوں کے مخالف تھے وہ کمزور ہو گئے۔ ابو رافع کی موت نے بنو نذیر اور قریش قبائل کے درمیان اتحاد کو کمزور کر دیا۔ سیکیورٹی میں اضافہ، اس قتل نے مسلمانوں کی اندرونی خطرات سے خود کو بچانے کی صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ جنگ خندق کا پیش خیمہ، ابو رافع کی موت نے قبیلہ قریش کی طرف سے جنگ خندق شروع کرنے کے فیصلے میں اہم کردار ادا کیا۔ قتل ایک فوجی آپریشن تھا، تشدد کا بے ترتیب عمل نہیں تھا۔ ابو رافع ایک جنگجو اور حزب اختلاف کے رہنما تھے۔ واقعے کو اس وقت کے تناظر میں اور مسلمانوں اور ان کے مخالفین کے درمیان ہونے والے تنازعات کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم
غزوہ خندق کے جو واقعہ ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ یہ 5 ہجری کا سال تھا اور مدینہ میں اسلامی ریاست کو شدید خطرات لاحق تھے۔ قریش، غطفان اور دیگر قبائل کے 10,000 سپاہیوں کا ایک اتحادی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی وحی سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منفرد حکمت عملی وضع کی۔ انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ شہر کو چاروں طرف ایک خندق کھود دیں جو انہیں دشمن کے گھڑ سواروں سے محفوظ رکھے۔ مسلمانوں نے سختی اور بھوک کا سامنا کرتے ہوئے انتھک محنت کی، تاہم ان کے ایمان اور عزم نے انہیں مضبوط رکھا۔ سلمان فارسی کی تجویز۔ سلمان فارسی نے فارس میں اپنے تجربے سے متاثر ہو کر خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ مسلمانوں نے خندق کو اس کے بڑے سائز کے باوجود صرف 6 دنوں میں مکمل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ دشمن کی فوجوں نے مدینہ کو گھیر لیا لیکن خندق نے انہیں داخل ہونے سے روک دیا۔ قبیلہ بنو قریظہ جس نے مسلمانوں سے بیعت کی تھی، خفیہ طور پر دشمن کے ساتھ اتحاد کیا۔ اللہ نے ایک تیز ہوا بھیجی جس سے دشمن کے خیمے اور سامان تباہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے اتحاد کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مل کر کام کیا، اللہ پر بھروسہ کیا۔ زبردست مشکلات کے باوجود مسلمانوں نے اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی نے مسلمانوں کو بچایا۔ وفاداری اور خیانت۔ کہانی غداری کے نتائج کو نمایاں کرتی ہے کہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی تو اس وجہ سے یہ ان کا بہت برا انجام ہوا۔ ان کو مدینہ سے بے دخل کر دیا گیا اس جنگ کے بعد۔ اس میں جو قابل ذکر صحابہ کرام ہیں اس میں سلمان فارسی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن عبد الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ دعا ہے کہ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس واقعے سے جنگ خندق سے جو مسلمانوں کی زندگیوں پر اثرات پڑے وہ یہ تھے کہ اسلامی فتح نے مدینہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو محفوظ بنایا، مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ فراہم کی۔ مسلم کمیونٹی نے عرب قبائل میں عزت اور اعتبار حاصل کیا۔ مذہب تبدیل کرنے والوں میں اضافہ ہوا۔ فتح نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ ہوا۔ جنگ خندق نے عرب میں مسلمانوں کے غلبے کا آغاز کیا۔ فتح نے مدینہ سے باہر اسلامی توسیع کی راہ ہموار کی۔ تجارت پروان چڑھی جس سے مسلم کمیونٹی کو فائدہ ہوا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کے ایمان، صبر اور استقامت کا امتحان لیا۔ فتح نے اللہ کی حمایت اور حفاظت کا مظاہرہ کیا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کے اتحاد اور یکجہتی کو مضبوط کیا۔ مسلمانوں پر نفسیات پر اثرات۔ فتح نے مسلمانوں پر اعتماد اور فخر پیدا کیا۔ مسلمانوں نے اسلام کو پھیلانے میں اپنا کردار کو محسوس کیا۔ جنگ نے مسلمانوں کو ہمت اور عزم کے ساتھ چیلنجوں کا مقابلہ کرنا سکھایا۔ جنگ خندق میں اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ لیا۔ فتح نے عرب میں طاقت کا توازن مسلمانوں کے حق میں بدل دیا۔ اس جنگ نے مسلمانوں کی مستقبل کی اسلامی فتوحات کی بنیاد رکھی۔ اس جنگ نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی اہمیت کو ظاہر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی کی منصوبہ بندی ایک نمونے کے طور پر کام کرتی ہے۔ فتح نے اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے کی اہمیت کو مزید تقویت بخشی۔ جنگ خندق کی کامیابی کے بہت دور رس نتائج تھے جس نے اسلامی تاریخ کے دھارے کو تشکیل دیا، اسلامی مسلم اتحاد کو مضبوط کیا، اسلامی ریاست کی بنیاد کو مضبوط کیا اور مسلمانوں کی کامیابیوں کے رستوں کو ہموار کیا۔ تو اس طرح سے ہمیں آج کے دور میں مسلمانوں کو اتحاد سے کام لینے کی ضرورت ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے
اور اللہ تعالی ہمیں اس واقعوں کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ، اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تھینک یو۔